ظفر اقبال اردو اکیڈمی جی کے موک ٹیسٹ نمبر 2۔ جنرل نالج کا ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، مشہور کتاب فتح الباری کے مصنف کا نام بتائیے یا اس کے مصنف کون ہیں؟ تو فتح الباری کتاب لکھی ابن حجر نے۔ سوال نمبر 2 ہے، یورپی عدالتوں میں جج کے انتخاب کے لیے ہر اسٹیٹ کے سامنے کتنے ججز کے نام پیش کیے جاتے ہیں؟ یاد رہے کہ ججز کا انتخاب پارلیمنٹری اسمبلی آف کونسل آف یورپ منتخب کرتی ہے۔ جناب، یورپی عدالتوں میں اسٹیٹ کے سامنے 3 ججوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں اور ان تینوں ججوں کا انتخاب پارلیمنٹری اسمبلی آف کونسل کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، پریسلر ترمیم کے ذریعے کس ملک نے پابندیاں عائد کی تھی؟ تو وہ ملک جس نے پریسلر ترمیم کے ذریعے پابندیاں عائد کی وہ امریکہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ضلع چترال میں عام بولی جانے والی زبان کون سی ہے؟ ضلع چترال میں عام طور پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ خوار ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کس ترمیم کے تحت شریعہ بل منظور کیا گیا؟ شریعہ بل جو ہے وہ 9ویں ترمیم کے ذریعے منظور کیا گیا۔ شریعہ بل شریعت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی نے ایران سے کب ہجرت کی؟ ہمارا سوال نمبر 6 ہے۔ حضرت معین الدین چشتی نے 927 ہجری میں ایران سے ہجرت کی۔ سوال نمبر 7 ہے، فلسطین نیشنل اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر کس شہر میں واقع ہے؟ فلسطین نیشنل اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر رملہ شہر میں واقع ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، 1973 کے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت نیشنل اکنامک کونسل قائم کی گئی؟ 1973 کے آئین کی شق نمبر 59 کے تحت نیشنل اکنامک کونسل قائم کی گئی۔ 5واں اسلامی خلیفہ کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ 5واں اسلامی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری کو ہوئی۔ اسٹیسی کا اردو معنی بتائیں۔ اسٹیسی کا اردو معنی ہوتا ہے از حد خوشی، یعنی بے حد خوشی، یہاں پہ خوشی کا اختتام ہو جائے۔ اسٹیسی کا متضاد کیا ہے؟ اس کا متضاد ہے مزری یا قابل رحم کنڈیشن۔ بت شکن یا بروکر آف آئیڈیلز کے نام سے کون سے بادشاہ مشہور ہیں؟ تو سلطان محمود غزنوی، جنہوں نے سومناتھ کو فتح کیا تھا اور بہت سارے ہیرے جواہرات اور مال و متاع کی بجائے بتوں کو توڑنا پسند کیا تھا، تو انہیں بت شکن بادشاہ کا نام دیا گیا تھا۔ انہیں بت شکن یا بروکر آف آئیڈیلز کہا جاتا ہے۔ ہمارا سوال نمبر 14 ہے، دی شگن ایریا سے مراد کون سا ایریا ہے؟ تو شگن ایریا وہ ایریا ہے جہاں ویزا پالیسی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ پاکستان میں آبادی کا گروتھ ریٹ کیا ہے؟ تو پاکستان میں آبادی 2.55% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس لیے اس کا گروتھ ریٹ 2.55% ہے۔